شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ہر روز کی طرح، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیا کریں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ مزمل شیئر کر رہے ہیں۔ مزمل کہتے ہیں، میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست کی۔ یہ بات آج سے 13 سال پہلے کی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، تو وہ ایک لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی میرے دوست کو پسند کرتی تھی۔ ان دونوں کا ارادہ تھا کہ ہم لوگوں کے گھر والے مان جائیں اور شادی ہو جائے، لیکن دونوں کے گھر والے نہیں مانتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی کاسٹ ڈفرینس تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان لوگوں نے ٹرائی بھی کی، گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن دونوں کی فیملیز نے انکار کر دیا۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ تو باضد تھا کہ میں اگر شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے کروں گا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اس کو ہمارے ہی کسی دوست نے مشورہ دے دیا کہ تم کوئی جادو وغیرہ کرواؤ، کوئی علم وغیرہ کرو، تعویذ لو، اس کے گھر والے مان جائیں گے۔ میں نے اس کو یہ بات بہت زیادہ سمجھائی، ان کاموں میں نہ پڑو، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو یہ کام ہو جاتا، تم اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ اگر وہ تمہاری قسمت میں ہے تو تمہیں ضرور ملے گی۔ لیکن اس پر تو جیسے ایک بھوت سوار تھا، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میرے دوست کا نام خرم تھا۔ خیر، اس کو کسی نے بتایا کہ سمندری والی طرف ایک جادوگر ہے۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی عامل کی تلاش میں رہتا تھا، تو اس کو بالآخر سمندری میں ایک عامل کا پتہ چل ہی گیا۔ اس نے مجھے بھی کہا کہ میرے ساتھ چلو، میرا بیسٹ فرینڈ تھا، میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگ فیصل آباد سے نکل پڑے سمندری کی طرف۔ کافی زیادہ دور ہم لوگ گئے۔ وہ ایک عجیب سا علاقہ تھا، بالکل ویران سا وہ حصہ تھا جس طرف وہ عامل تھا۔ پوچھاتے خیر ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ شام کا ٹائم تھا۔ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کچھ لوگ اور بھی موجود تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، کچھ لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ جب گئے تو میرے دوست نے بات کی کہ آپ کا پتہ چلا ہے، اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ وہ جو عامل تھا اس نے کوئی حساب لگایا، جو بھی ان کا کام ہوتا ہے، لگانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ کام ہو سکتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میرے دوست کو تو جیسے ایک امید مل گئی، وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے اس سے کچھ پیسوں کا بھی معاوضہ کیا، تو میرے دوست نے یہ کہا کہ جتنے بھی پیسے مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جیسے کیسے بھی کر کے میری اس لڑکی کے ساتھ شادی کروا دو۔ اس نے میرے دوست کو یہ کہا کہ تمہیں 3 ماہ کا ایک عمل کرنا ہوگا، تمہیں کرسچن قبرستان میں جا کر کچھ چیزیں دفنانی ہوں گی، اور وہ بھی آدھی رات کے ٹائم۔ اگر تم یہ سب کرو گے تو 3 ماہ کے بعد تمہارا رشتہ طے ہو جائے گا۔ میرے دوست نے تو اپنی جان ویسے بھی ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی، وہ تو کہتا تھا اگر اس گھر میں میری شادی نہ ہوئی تو میں اپنے ساتھ کچھ غلط کر لوں گا۔ میں اپنے دوست کو بہت سمجھاتا رہا۔ خیر اس نے کچھ تعویذ وغیرہ بنا کر دیے، اور اس نے یہ کہا کہ اس کو کچے میٹ میں لگا کر تو تم نے کرسچن قبرستان میں جا کر اس کو تم نے وہاں پر رات کے ٹائم قبروں کے سینٹر میں دبا کر آنا ہے، دفنا کر آنا ہے، اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کام کے لیے۔ ہم لوگ کافی دیر وہاں پر بیٹھے رہے، 1-2 گھنٹے گزرے۔ مجھے بہت زیادہ وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے، عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بہت بڑے بڑے درخت تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس آدمی کے پاس سچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ عجیب و غریب طاقتیں ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر کچھ نہ دکھنے والا بھی موجود ہے۔ میرا تو سر ہی بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے تعویذ لیے، ہم لوگ واپس آ گئے۔ آج رات سے ہی اس نے یہ عمل شروع کرنا تھا۔ وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ آؤ گے قبرستان تک؟ میں نے اسے یہ کہا کہ میں قبرستان تک تو آؤں گا، لیکن میں اندر نہیں آؤں گا، میں اس عمل کا حصہ اس حد تک نہیں بن سکتا۔ فیصل آباد میں بہت مشہور کرسچن قبرستان ہے، گورا قبرستان۔ رات کا ٹائم تھا جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، ابھی وہاں پر رش تھا، تو ہم لوگ انتظار کرنے لگے کہ ایک دفعہ یہ لوگ جا لیں، اس کے بعد ہم یہ کام شروع کریں گے۔ خیر اس نے
بڑی مشکل کے ساتھ اندر وہ جانے کا کوئی راستہ ڈھونڈا، کیونکہ وہ جو گورا قبرستان ہے وہ بہت قدیم اور پرانا قبرستان ہے، کرسچن قبرستان ہے۔ گورا قبرستان اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 90 سینچری میں تقریباً 100 سال پرانا یہ قبرستان ہے، 200 سال پرانا، اور یہاں پر انگریز بھی دفن ہے، اس لیے اس کو گورا قبرستان بولا جاتا ہے۔ بہت بڑا وہ قبرستان ہے۔ میں باہر کھڑا ہوا تھا بائک پر اور وہ کسی طریقے سے اندر گیا، تقریباً اس ٹائم 1:45 کا ٹائم تھا۔ وہ اندر گیا، اس کو گئے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا۔ جب اس کو گئے ہوئے پونا گھنٹہ گزر گیا، میں تھوڑا سا ڈر گیا، کیونکہ ہمیں عامل نے یہ کہا تھا یہ کام 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، بس تم نے جانا ہے وہاں پر قبر ڈھونڈنی ہے، اس کے سینٹر میں 2 قبروں کے سینٹر میں اس کو لگا کر تو واپس آ جانا۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، وہ آ نہیں رہا تھا، رات اتنی زیادہ ہوگی۔ تقریباً وہ پونے گھنٹے بعد باہر آیا تو اس کی حالت بہت زیادہ عجیب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی نے بہت زیادہ مارا ہے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اس ٹائم تو میں نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا، کیونکہ وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر مٹی، ہاتھوں پر مٹی، کپڑے پھٹے ہوئے، 1-2 جگہ سے ہلکا سا بلڈ بھی آ رہا تھا۔ میں ڈر گیا، میں نے اس کو بائک پر بٹھایا، بائک پر بٹھا کر سیدھا ہم لوگ اس کے گھر گئے۔ اس کے ڈرائنگ روم کا دروازہ ہم لوگ کھول کر ہی آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے گھر گئے، اس نے وہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے بعد بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ مجھے اب اس کی حالت کو دیکھ کر عجیب سا تعجب ہو رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے کوئی بات بتاؤ، پانی پلایا۔ اس نے یہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، ساری بات بتاؤ۔ اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں نے میٹ میں وہ جو تعویذ اس نے کوئی دیا تھا وہ لگایا، اس کے ساتھ کچھ سوئیاں بھی تھیں وہ بھی لگانی تھیں، اس کے اوپر اس نے ایک دھاگا دم کر کے دیا تھا وہ بھی باندھنا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں وہ لگاتا گیا میرے ہاتھ بہت زیادہ وزنی ہو گئے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ بھاری کوئی چیز ہے۔ میں جب قبرستان کے اندر چلتا ہوا گیا تو باقاعدہ میرے ساتھ پیچھے ایسا لگ رہا تھا کہ 2 سے 3 لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ مجھے قدموں کی آواز آ رہی تھی، میں بہت زیادہ ڈر کے ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے میں بیٹھ کر وہاں پر زمین کو کھودنے لگا تو مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے آ کر کوئی باقاعدہ جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے ہی نیچے کوئی بیٹھا ہے، اور اس نے میرے کانوں کے پاس آ کر سانس لیا۔ میں نے ڈر کر پوچھا کہ کون ہے یہاں پر، تو کوئی بھی نہیں بولا۔ میں زور سے جیسے ہی زمین پر ہاتھ مار کر قبر کے سینٹر کا حصہ کھودنے لگا، 2 قبروں کے سینٹر کا حصہ کھودنے لگا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ادھر سے زمین کو کھود رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھ کر کوئی اور زمین کو کھود رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی میں وہاں سے اٹھوں، میرے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے وہ تعویذ اس کے اندر تو نہیں لگایا، وہیں پر پھینکا اور پیچھے بھاگنے لگا۔ جیسے میں پیچھے بھاگنے لگا مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی نے نیچے دھکا دیا ہے، اور میں منہ کے بل قبروں کے درمیان میں گر گیا۔ جیسے میں گرا تو میرے پیچھے ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا کوئی آدمی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اس کے دانت بہت زیادہ لمبے تھے، اس کے جسم پر قمیض نہیں تھا، اس کے جسم پر بہت بڑے بڑے بال تھے، اور اس نے تہمت باندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بہت زیادہ مارا، اٹھا کر اس نے مجھے زمین پر مارا، اور میری اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چیخ سکوں۔ مجھے ایک دم سے آیت الکرسی اور اللہ کا نام یاد آیا۔ میں فوراً سے وہاں سے جب میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو جن تھا جو مجھے مار رہا تھا، وہ جو کوئی بھی مخلوق چہرے والا خوفناک چہرے والی مخلوق تھی، اس نے مجھے وہیں پر چھوڑا اور ایک چھوٹا سا دھواں بن کر وہ غائب ہو گیا۔ میں وہاں سے بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ پھر جب وہاں سے میں نے بھاگنا شروع کیا مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، میں راستہ ہی بھٹک گیا۔ میں جس طرف بھاگتا تھا آگے قبریں ہی قبریں تھیں، مجھے کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پچھلے 20 منٹ سے راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت آوازیں دی ہیں، لیکن مجھے تمہاری کسی بات کا آگے سے تم نے میری کوئی آواز سنی ہی نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری آواز میرے کانوں تک ہی آ رہی ہے صرف۔ اور جب میں بھاگ کر راستہ ڈھونڈ رہا تھا تب بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس بھاگ رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 1 سے 2 دفعہ میرے کپڑے بھی کسی نے کھینچے ہیں، میں بہت جگہ پر گرا بھی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں۔ میرا دوست بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس کو بہت سخت اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا یہ باتیں سن کر۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ یہ کام مت کرو، تم ان کاموں میں کیوں پڑ گئے ہو؟ اس نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ اس کو بہت سا بخار ہو گیا، اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس کو چھوڑ کر جاتا۔ میں بھی اس کے پاس رات رہ گیا۔ میں نے اپنے گھر تو میں بتا کر آیا تھا کہ میں خرم کی طرف ہی جا رہا ہوں تو دیر سے آؤں گا۔
صبح ہوئی تو اس کو بخار تھا، اس کے گھر والے آئے، ان کو بتایا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو ایز سچ کوئی فیور فیل نہیں ہو رہا، یعنی وہ جو تھرمامیٹر میں انہوں نے چیک کیا تو بخار نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کو فیل ہو رہا تھا۔ کچھ بینڈیج وغیرہ بھی کی، اس کے شولڈر پر چوٹ لگی تھی، کمر پر چوٹ لگی تھی، پھر واپس لے آئے۔ اس کی حالت بہت زیادہ عجیب تھی، ایسے تھا کہ جیسے وہ کسی صدمے میں ہے، یعنی وہ کھویا کھویا سا تھا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے یہ بات اس کے بھائی کو بتائی۔ اس کے بھائی نے یہ کہا کہ اگر امی ابو کو اس بات کا پتہ چلا تو گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ ہو جائے گا، اس کو لے کر اب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں جو دم وغیرہ کرتے ہیں، صاحب علم ہستی کے پاس۔ اس کے بڑے بھائی نے اپنے ایک دوست سے بات کی تو وہ ایک سید صاحب کو جانتے تھے، ان کے پاس اس کو لے کر گئے، کیونکہ اس کی حالت میرے دوست کی بہت عجیب ہو گئی تھی، وہ عجیب و غریب پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگ گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کے دماغ پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کو جب وہاں پر لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی شروع کی تو میرے دوست کی تو آواز ہی بدل گئی، میرے دوست نے عجیب و غریب آواز میں چلانا شروع کر دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم میں 2 سے 3 مرد بول رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ طاقت آ گئی تھی۔ وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھائی کر کے جیسے اس کے اوپر پھونک ماری تو وہ ایک دم سے گھورنے لگ گیا، ان کو اس کے اندر جن حاضر ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ اس قبرستان میں ہمیں لے کر آیا ہے، ہم اس عمل کے جنات ہیں۔ اس کو منع بھی کیا تھا پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، یہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس نے قبروں کے درمیان کا حصہ کھودنا شروع کیا تو ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس نے وہ عمل راستے میں ہی چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگنے لگا تھا۔ تو پھر ہم اس کو کیسے جانے دیتے، ہم نے تو اس کو جان سے مار دینا تھا اگر یہ آیت الکرسی اور قرآن پاک نہ پڑھتا۔ پھر وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے پانی دم کر کے اس کے اوپر پانی پھینکا تو اس کے جسم سے ایسا لگ رہا تھا جیسے دھواں نکل رہا ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے۔ وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کسی جادوگر عامل نے بہت سخت عمل دیا تھا جس کے ساتھ جنات تھے، اور وہ کرسچن قبرستان میں جا کر کرنے والا عمل تھا، جب اس نے وہاں پر جا کر کیا، وہاں پر آلریڈی وہ جگہ بہت زیادہ پوزیسڈ تھی، وہاں پر اس کے تعویذوں کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ بھی جنات تھے اور وہاں پر بھی جنات تھے، ان جنات کی آپس میں بھی لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بھی نقصان پہنچایا، وہ اس کے بھی اگینسٹ ہو گئے کہ تم ہمیں یہاں پر لے کر کیوں آئے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی تعویذات ہیں وہ سارے ضائع کر دیے جائیں، ان کو نہر میں پھینکنا ہے، پہلے ان کو دودھ میں مکس کرنا ہے اور پھر ان کو نہر میں پھینک کے آنا ہے، اس کے بعد میں اس کا باقاعدہ علاج شروع کروں گا۔ پھر میں نے اور اس کے بڑے بھائی نے ایسا ہی کیا، وہ تعویذ اس سے لے کر ہم دودھ میں مکس کر کے نہر میں پھینک کر آئے، شام کو پھر اس کو وہاں پر لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی شروع کی، 4 سے 5 ماہ میرے دوست کا علاج ہوتا رہا، اس کو دم کروانا پڑتا تھا، تعویذ پینے پڑتے تھے، نہانا پڑتا تھا، گلے میں ڈالنا ہوتا تھا، تب جا کر وہ ٹھیک ہوا، کیونکہ وہ جنات اس کو ڈراتے تھے، وہ کہتا تھا مجھے ڈراؤنے چہرے والے لوگ نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر 3 سے 4 آدمی آ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے باقاعدہ ڈراتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، تمہیں اسی قبرستان میں لے کر جانا ہے۔ پھر میرے دوست نے توبہ کر لی، اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ پھر جب اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے گھر والے بھی مان گئے اور جس جگہ پر وہ شادی کرنا چاہتا تھا اسی جگہ پر اس کی شادی ہوگی۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے دوست کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مزمل آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کری ہیں انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری امی نے مجھے سنائی ہے اور ان کے دادو نے انہیں سنائی تھی۔ وہ بتاتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب میری امی بہت زیادہ چھوٹی ہوتی تھیں، تو راجستھان کے ایک گاؤں میں میری امی اپنے دادو کے ساتھ گئی ہوئی تھیں اور وہاں پر ان کی بوا جی کو ان کی جو پھپھو تھیں ان کی رخصتی ہونی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی رخصتی کے لیے ان کو لے کر جا رہے تھے تو بہت شدید دوپہر تھی، اس دور میں پیدل ہی لوگ جایا کرتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں۔ وہ لوگ راستے میں دھوپ سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑے برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے، اس پیڑ کے اوپر جگہ جگہ پر کپڑے کی گڑیاں لٹکائی گئی تھیں۔ میری پھپھو نے کسی کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا، ان گڑیا کو غور سے دیکھتی گئیں اور ان میں سے ایک گڑیا کو اتار کر چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جیسے ہی پھپھو کو وہاں پر چھوڑ کر آئے تو شام کے ٹائم ایک خبر آئی کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں اور بار بار یہ بول رہی ہیں کہ مجھے اسی جگہ پر واپس لے کر جاؤ جہاں سے مجھے اتار کر لائے ہو۔ سارے جب دوبارہ سے پھپھو کو دیکھنے گئے تو ان کی حالت بہت عجیب تھی، وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھیں،
اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اسی پیڑ پر واپس لے کر جاؤ۔ پھر ان کے گھر والوں نے ایک پنڈت صاحب کو بلایا۔ جب وہ پنڈت آئے تو انہوں نے جب ان کے نام کی وہاں پر پوجا کی تو اس گڑیا میں ایک عورت بولنے لگ گئی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ٹھکانہ وہ پیڑ ہے، اس پیڑ کے اوپر میرا پورا خاندان رہتا ہے، یہ مجھے وہاں سے اتار کر لے آئی ہے، اگر تم لوگ مجھے واپس وہاں پر نہ چھوڑ کر آئے، وہاں پر نہ لٹکا کر آئے تو میں تم لوگوں کا پورا خاندان مار دوں گی۔ تبھی انہوں نے جب پھپھو سے پوچھا تو پھپھو نے ان کو ساری بات بتائی۔ تو پھر میرے دادو اور نانو جو تھے وہ دونوں اس گڑیا کو جا کر اس پیڑ پر لٹکانے لگے۔ جب اس پیڑ پر لٹکانے کے لیے اس گڑیا کو لے کر گئے، لٹکاتے وقت وہ اتنی وزنی ہو گئی تھی جیسے کسی انسان کا جسم ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر جو گاؤں ہے، ان گاؤں والوں سے پوچھتے ہیں کہ اس درخت کی کیا حقیقت ہے، یہاں پر اتنی زیادہ ڈالس کیوں لٹکائی گئی ہیں۔ جب وہ لوگ اس گاؤں میں گئے تو ان لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک بہت پرانی روایت چلتی آ رہی ہے اس گاؤں میں، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس عورت کو زندہ جلا دیتے ہیں، پھر اس کی جو روح ہوتی ہے، اس کی جو آتما ہوتی ہے، اس کو اس گڑیا میں قید کر کے اس درخت کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے۔ رات کے ٹائم اس درخت کے اوپر سے ہزاروں عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، ان کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس پیڑ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ وحشت کا احساس ہوتا تھا، دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ پرینکا کہتی ہیں یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے۔ میری امی بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھا تھا تو ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ ڈر لگا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پرینکا نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما سہیل شیئر کر رہی ہیں۔ سیما کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں میری چھوٹی بہن کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر خواب میں کسی بھی انسان کو کوئی نیک روح ملتی ہے اور مل کر کچھ کہتی ہے تو وہ بات سچ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی دادی اماں جب فوت ہوئی تو اس کے بعد میری چھوٹی بہن کو وہ خواب میں ملی۔ میری چھوٹی بہن کو آ کر یہ کہتی ہیں کہ رخی میری طرف دیکھو، میں تمہیں کچھ کہنے کے لیے آئی ہوں۔ میں کوئی طبعی موت نہیں مری بلکہ میرا مرڈر ہوا ہے، مجھے مارا گیا ہے۔ تو میری بہن نے ان سے یہ کہا کہ دادی اماں آپ کی بات کا کیا مطلب ہے، آپ کو کس نے مارا ہے، آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو دادی اماں نے ایک رخ میں اشارہ کیا۔ تو جب میری بہن نے اس رخ کی طرف دیکھا تو وہاں پر میرے چھوٹے چاچو اور چچی کھڑے تھے، جس پر میری دادی اماں نے یہ کہا کہ ان دونوں نے مجھے جان سے مارنے کے لیے کالے جادو کے تعویذ کیے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے نجس ناپاک تعویذ ڈالے ہیں، جس سے پہلے میرا جسم ختم ہوا اور میں چارپائی پر اپاہج ہو کے پڑ گئی، اور آہستہ آہستہ انہی تعویذوں کی اثر سے مجھے مار دیا گیا اور میری موت ہو گئی۔ جس پر میری بہن ان کو خواب میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دادی اماں آپ ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتی، آپ ان سے بدلہ لیں۔ تو دادی اماں کا یہ کہنا تھا اس گھر میں میرے نام کے کیل لگائے گئے ہیں، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تم میرا یہ پیغام سب کو دو کہ مجھے جان سے مارا گیا ہے، میری طبعی موت نہیں تھی۔ ابھی یہ کہنے کی ہی دیر تھی میری بہن کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت 4 بج رہے تھے صبح کے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ میری بہن نے صبح جا کر یہ بات ہم لوگوں کو بتائی، مجھے بتائی، امی کو بتائی۔ ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے اس کی یہ بات سن کر۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ یہ بات کسی کے آگے مت کرنا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی۔ میری 4 نمبر والی پھپھو ہم لوگوں کے گھر اکثر آتی تھی۔ میری 6 پھپھو ہے، ان کا گھر ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی تھا، تو وہ ہفتے میں 2 دن ہمارے پاس آیا کرتی تھیں۔ پھپھو آئیں تو میری بہن نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی امی کو یعنی دادو کو ان کو کسی نے مرڈر کیا تھا، اور کسی نے مرڈر نہیں کیا تھا بلکہ آپ کے اپنے چھوٹے بھائی نے کیا تھا، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جیسے میری بہن نے یہ بات کی، میری پھپھو اس کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور چپ کر کے ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ ہم لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ امی نے یہ کہا کہ چھوڑو، جب ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو تم لوگ کیوں اپنے منہ دشمنی لے رہی ہو؟ لیکن پھر بھی کوئی نہیں مانا۔ پھر جو میری 6 نمبر والی پھپھو ہیں، انہوں نے میری بہن کو ایک دفعہ بلایا اور یہ کہا کہ میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ان لوگوں کا کوئی پلان ہے۔ ان لوگوں نے میری بہن کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیں، خود بھی یہی کہنے لگیں کہ مجھے بھی ایسا ہی کوئی خواب آیا کہ میرے بھائی نے یہ حرکت کی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے یہ بات کہی بھی تھی، تو ان کے بھائی نے یہ کہا کہ ہمیں ثبوت دو کہ تمہیں یہ بات کس نے کی ہے۔ انہوں نے میری بہن کی ساری باتیں ریکارڈ کر کے میرے چھوٹے چاچو اور ان کی مسز کو سنوا دی۔ وہ لوگ میری بہن کے دشمن ہو گئے۔ ان لوگوں نے میری بہن کے اوپر کالا جادو کروانا شروع کر دیا۔ میری بہن اکثر بیمار رہتی ہے، اس کو ایسی وامٹنگز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اس کی وامٹنگ میں وہ کچھ نکلتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
اکثر وہ بیمار رہتی ہے، ہم لوگ اس کا بہت زیادہ علاج کروا رہے ہیں. اس نے سچ بولنا چاہا لیکن اس کو سچ کی یہ سزا ملی. میری بہن کے لیے ضرور دعا کریے گا، اللہ اس کو زندگی صحت دے، کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس نے صرف سچائی بتائی تھی، وہ میسج دیا تھا جو خواب میں ہماری دادی اماں نے ہمیں دیا تھا. یہ ایک سٹوری تھی جو سیما نے انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ سیما آپ کا. لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. میرے نیو چینل ہارر اردو سینٹر کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. میرے اتنے زیادہ سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ اس چینل پر، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں جا رہا. آپ لوگوں کو وہ ناول بہت زیادہ پسند آئے گا، جن زیادہ ناول ہے. اس کی آج 4th ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر دی ہے، آپ لوگ اس کو بہت انجوائے کریں گے. ایک ہارر لو سٹوری ہے وہ، اس کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں. اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں اس کو بھی شیئر کریں. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کے چینل کی سٹوریز آپ کو بہت اچھی لگیں گی، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سبسکرپشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور جتنے بھی آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا. ایک اور میسیج آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی. میری خالہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ کافی زیادہ بیمار ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی صحت مند لمبی زندگی کے لیے ضرور دعا کریے گا. ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ ان کو لمبی زندگی اور صحت کاملہ عطا کریں. آمین. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.